یہ دیکھیں نا، پاکستان نے کی انٹیلیجنس کے پاس یہ رپورٹ آئی کہ باقر کالیباف اور عباس عراقچی جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر پاکستان نے بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، اور ان کے کہنے پہ ان کا نام جو ہے ہٹایا گیا ہے۔ تو پاکستان تو یہ کوشش کر رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو منیمائز کرنے کی بات ابھی کی ہے کہ کوئی منیمم ایجنڈا بھی ہوگا ایران کے پاس، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بات کہیں نہ کہیں تو بات پہنچنی ہے۔ دیکھیں، منیمم ایجنڈا کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ آپ جنگ بندی چاہ رہے ہیں، ایران نے بہت کلیئرلی کہا ہے امریکہ اور اسرائیل اپنا فائر روک دیں۔ جس لمحہ، جس سیکنڈ میں امریکہ اور اسرائیل اپنے فائر روک لیں گے، ایران ریٹیلیشن روک دے گا، جنگ بندی ہو جائے گی۔ پرماننٹ نہیں ہوگا لیکن سیز فائر اور ٹروس ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک بھی کرنا ہے، انہوں نے ایرانیوں کو مارنا بھی ہے، دن میں 40 سے 50 بار بمباری بھی کرنی ہے، اور نیگوسیشن بھی کرنا ہے۔ ایران نہیں کرے گا یہ نیگوسیشن۔ یہ بہت ہی سمپل راستہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ جارحیت اسٹارٹ کی تھی ایران کے خلاف، یہ روک لیں ابھی اپنا فائر، جنگ بندی ہو جائے گی، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال اس میں چھوٹی سی، مطلب میرا خیال ہے اسمالسٹ ٹائپ آف ٹروتھ ان اٹ کہ کالیباف صاحب اور عباس عراقچی کا نام ہٹایا گیا ہے۔ اسرائیل کبھی بھی کسی بھی وقت ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ اسرائیل سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ہماری باتیں یا امریکنز کی باتیں مانتے ہیں، یہ اسیسینیٹ نہیں کریں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ان کو اگر ابھی باقر کالیباف ملے، ابھی ہٹ کریں گے، چاہے امریکہ گارنٹی دے یا نہ دے۔ اسرائیل کو ہم نے تو کم سے کم ہزاروں بار آزما چکے ہیں۔ آپ فلسطینیوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر سیز فائر چاہیں تو آپ فائر روک لیں۔ لیکن میں آپ کو 3 اور بھی بات بتاتا ہوں جو آج مجھے ایرانی ذرائع سے اطلاعات ملی ہے۔ ایک ہوگا آپریشن سیستان بلوچستان کے اندر، ایران کے سیستان بلوچستان کے اندر۔ ماریہ صاحبہ کہہ رہی ہے یہ ہندوستان سے ہوگا، یہ افغانستان سے ہوگا، I don't know about it، وہ بہتر جانتی ہوگی۔ ایک سیستان بلوچستان کے اندر فالس فلیگ آپریشن ہوگا۔ دوسری بات، حرمین شریفین میں فالس فلیگ آپریشن ہوگا۔ ایران کے اوپر یہ ذمہ واری، یہ ایران کے اوپر ایکسکیوز کریں گے کہ ایران نے یہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا اور ایرانی تھنک ٹینکس کے پاس یہ رپورٹس ہیں۔ تیسرا جو حادثہ ہے وہ مسجد الاقصیٰ کے اندر ہوگا کہ وہاں پہ میزائل گری اور یہ بھی ایرانیوں نے گرایا۔ یہ 3 فالس فلیگ آپریشن 2 کے 3 دنوں کے اندر ہونے والے ہیں۔ یہ ایرانی اینالسٹ، ایرانی میڈیا اور ایرانی تھنک ٹینک کے پاس انفارمیشن آئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ سارا ہی سارا نہیں، یہ تو آپ نے بڑی اہم بات کی۔ دیکھیں، حرمین شریفین کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو پوری مسلم امہ جو ہے وہ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ حملہ ایران، آپ کہہ رہے ہیں ایران تو بالکل نہیں کرے گا۔ کون کرے گا؟ وہی قوتیں جو سیستان کے اندر اور بلوچستان میں پہلے سے ہی متحرک ہے، وہی قوتیں پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گی، وہی قوتیں سعودی عرب کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گی۔ ماریہ، یہ تو پھر جو یہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں اور ایران خبردار کر رہا ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک نیا جو منصوبہ ہے وہ اسرائیل کا سامنے آ رہا ہے۔ اسما دیکھیں، 3 چیزیں جو ہیں وہ شاید اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ایران کی جنگ سے پہلے 48 گھنٹے پہلے، جیسے ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کے اندر امام بارگاہ کے اندر، اسلام آباد کے اندر جو ہے ایک اٹیک کیا گیا، اور وہ آئیسس نے پہلی دفعہ افغانستان کے اندر کہا کہ اس کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس کے بعد پاکستان کی سرحد پہ 53 ڈیفرنٹ پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان تقریباً 1 مہینہ افغانستان کے ساتھ جو ہے ایک جنگی صورتحال میں رہا۔ کس لیے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس خبریں موجود تھیں کہ تقریباً 30,000 سے زائد جو آئیسس کے فائٹرز، ٹی ٹی پی، یہ تمام جو ممالک جو مختلف قسم کے دہشت گرد ہیں، ان کو نہ صرف ہندوستان، افغانستان، بلکہ اسرائیل کی پشت پناہی حاصل تھی، اور انڈین جو وہ پرائم منسٹر ہیں وہ بھی جو ہے اسرائیل میں موجود تھے اس اٹیک سے پہلے۔ اس کے بعد جو انہوں نے ایران کی شپ کے ساتھ کیا انڈین اوشن کے اندر، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو چیزیں اہم ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، ساری دنیا اس بیٹل فیلڈ کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست بھی، ایران کی ریاست بھی، سعودی عربیہ کی بھی، وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دشمن آپ کے خلاف متحد
مشترک ہے جس میں ہندوستان، اسرائیل، امریکہ، UAE اور افغانستان کے اندر جو ان کی رجیم ہے وہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو مختلف قسم کے ایجنٹس ہیں، سلیپر سیلز ہیں، باقی چیزیں ہیں وہ موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رہی بات سعودی عربیہ کی، تو جس وقت آپ جانتی ہوں گی جب ارامکو کے اوپر اٹیک ہونے لگا تو اس کے اوپر بھی ایک ہندوستانی نیشنل پکڑا گیا جو ارامکو کے اوپر اٹیک کر رہا تھا اور جس کے اندر بعد میں پتہ چلا کہ وہ موساد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے میں نظر آئیں۔ پھر جو ارامکو کے اوپر اٹیک ہوا وہ بھی پاکستان نے سعودی عربیہ کو بتایا کہ یہ اٹیک جو ہے ایران کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ اس کے جو رخ ہیں وہ بحرۂ عرب سے مطلب آئے اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ بالکل، اور ساری مسلم امہ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے، خاص کر کے یہ چاہا جائے گا کہ پاکستان کو انوالو کیا جائے، سعودی عرب کو، خلیجی ممالک کو انوالو کیا جائے۔ کل جو میں نے بتایا نیو یارک ٹائمز کی سٹوری تھی، سعودی عرب نے اس کی تردید کی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ امریکہ حملہ کرے اور ان کو ختم کر دے، جو ایک سٹوری وہاں پہ چھاپی گئی۔ پورا ویسٹرن میڈیا اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ سب سے اہم بات جو لاجیکلی امپورٹنٹ ہے کہنا وہ یہ کہ بلوچستان کا بارڈر جو ہے وہ انسیکیور پاکستان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے، اور میرا خیال ہے یہی سب سے بڑی دلیل ہے جو کہ اس جو لمبی ہماری اتنا 900 کلومیٹر کا ایریا ہے، بارڈر ہے جو ایران کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کو سیکیور بنانے کے لیے۔ میں خود یہ بتا سکتی ہوں کہ عسکری ذرائع اس معاملے کے اوپر بہت کنسرنڈ ہیں کہ یہ جو طویل بارڈر ہے ہمارا یہ سیکیور ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی چینج آف گورنمنٹ یا کسی قسم کی بھی ایران کے اندر اگر کیوس ہوتا ہے تو پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ سردار صاحب، یہ جو مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں ہیں، امریکہ نے ایک اپنی لسٹ دی، وہ ریجیکٹ ہوئی ہے، یہاں سے ایک لسٹ گئی، اب وہ ایران نے اپنی شرائط بتائی ہیں، آپ کو پاسبلٹیز کیا نظر آ رہی ہیں؟ کیا امکانات ہیں کہ یہ مذاکرات ہو پائیں گے، اور انڈائریکٹ مذاکرات کے کیا امکانات ہیں؟ جو شرائط دونوں طرف سے دی گئی ہیں وہ ان میں فاصلہ بہت زیادہ ہے اور بہت بڑا خلیج ہے اور اسے پاٹنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن پاکستان جو ہے اس کی کوشش جو ہے وہ قابل تحسین ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک پیس میکر کے طور پر ابھرا ہے، ایک پیس بلڈر کے طور پر، اور اسے تمام ممالک تمام فریقین کا اعتماد حاصل ہے، تہران کا، واشنگٹن کا اور خلیجی ریاستوں کا جو بھی ان کے فرما روا ہیں ان کا اعتماد ہے۔ تو ایسا کوئی اور دوسرا ملک نہیں ہے، اور پاکستان یہ کام جو ہے دوسرے جو پیس میکرز ہیں، مثلا جو اس ریجن کے ہیں، پاکستان کے قریبی دوست ہیں، ترکی ہے، مصر ہے، عمان ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، چین بھی جو ہے پس پردہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو سخت پوزیشنز انہوں نے لی ہیں وہ ٹیکٹیکلی درست ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں باہمی اعتماد نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک یہ بھی کام ہوگا کہ اس قسم کی جو اس کی فیسیلیٹیشن ہے اس کے ذریعے ان دونوں ممالک میں کوئی ایک معمولی سی بھی تھریش ہولڈ آف ٹرسٹ بلڈ کرے، ورنہ اس کے بغیر جو ہے جنگ بندی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو ان کے مطالبات ہیں وہ میکسیملسٹ ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی، اور کوئی درمیانی راستہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ جو ہے اس کے اس وقت جو سب سے تشویشناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو اس پورے کے پورے عمل سے دور کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے، تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملے جاری رکھے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا نسبتاً ایک محدود ایجنڈا ہے اور اسرائیل کا ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، تو اس کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس میں جو ہے اگر آپ جو جنگ کے سارے عواقب اور نتائج دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز بہت کھل کر سامنے آئے گی کہ اس میں پوری کی پورے جو ہمارا یہ ایک پاکٹ آف پراسپرس مسلم کنٹریز تھا، خلیجی ریاستیں اور ایران جو ہے، یہ سارے کے سارے کی جو ان کی اکنامک ڈیگریڈیشن ہو جائے گی، یعنی مطلب تباہی امت مسلمہ کی ہوگی وہ، اور اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے۔ تو لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان اپنی کوششیں ترک کر دے، یا ان کو اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان کو اس میں ریزیلینس دکھانی ہوگی، کیونکہ یہ جو سفارتکاری ہوتی ہے، ثالثی ہوتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں، خاص طور سے ایک ایسی صورتحال میں
جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلی بڑی جنگ ہے جس میں اتنے ممالک براہ راست انوالوڈ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں، اور تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا تجربہ بھی ہے سفارتکاری کا، وہ 1971 کا ہو چین اور امریکہ کے درمیان، یا جو انہوں نے طالبان اور افغان طالبان اور امریکہ کے کروائے تھے، یا گزشتہ برس جو ہے اس نے پاکستان نے ایک بڑا تعمیری کردار ادا کیا تھا، یعنی امریکہ اور تہران کے درمیان دوران جنگ، جون کی جنگ کے دوران جو ہے سفارتی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا۔ یہ تجربہ تو ہے، لیکن اس وقت جو ہے لوگ جو ہے اپنی سرخ لکیریں کھینچ چکے ہیں، فریقین کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کے لیے چیلنج بڑھ گیا ہے۔ پاکستان یہ ایک تو اس خطے میں امن و سلامتی کے لیے کر رہا ہے، اور دوسرے جو ہے اپنے قومی مفاد میں بھی کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو یہ پتہ ہے، اور آپ محسوس کر رہے ہیں عوام کی سطح پہ جو ہے اس کا پین، اس کا سٹریس جو ہے ہم سارے کے سارے محسوس کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ نہ صرف عالمی منڈیوں میں بلکہ خود پاکستان کی جتنی بھی جو ہے سردار صاحب آپ نے جیسے بالکل بجا فرمایا کہ تجارتی معاملات ہیں وہ درم برم ہو گئے۔ جی بالکل، ایک ٹائٹ روپ ہے جس پہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے، اور پاکستان سے زیادہ کوئی بھی اس وقت اس طرح کی جو ایک رسی ہے جس کے اوپر، یا پولیس رات ہے جس پہ سے گزر رہا ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ چین کیا کردار ہے، کیونکہ پاکستان کے یہاں جتنے بھی سفراء ہیں، چین، رشیا اور ایران، ان تینوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھے ہیں، تو چین اور روس کیا آگے جا کے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ صدر پوٹن نے ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے، میرا حال کل کا بیان ہے ان کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھرپور مدد کریں گے ایران کی، اور اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو تو ان کا زیادہ ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ میں فوج کشی کرتا، کہتا ہے کہ فوج کشی میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری فوج یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن جو صدر پوٹن نے نہیں بتایا، یہ وہاں ایک ورلڈ اکنامک فورم میں وہ تقریر کر رہے تھے، وہاں شاید جو ہے اس کا روس کے اندر ہو رہا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یعنی مطلب جو انہوں نے نہیں بات بتائی وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی ساری مدد کرتے ہیں، یہ جو میسائل ٹیکنالوجی ہے یا ڈرونز ہے، اس سلسلے میں ان کی معاونت رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ چین نے ایران کو مہیا کی ہے، اور پھر یہ بھی میں بتاؤں گا کہ چین نے جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت تقریباً $400 بلین کی یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، مطلب درجہ بدرجہ ہوگی لیکن وہ ایران میں کی ہوئی ہے۔ ابھی بھی اس جنگ میں بھی جو ہے بہت بڑی ان کی ٹیکنالوجیکل سپورٹ رہی ہے۔ آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ وہ وینزویلا ہو یا ایران ہو، اصل حملہ چین کے اوپر ہے، کیونکہ چین ہی ان دو ملکوں سے بھاری مقدار میں تیل خریدتا تھا اور گیس بھی خریدتا تھا، اور اس کی جو صنعت و حرفت ہے وہ اس کے اوپر انحصار کرتی تھی، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ حملہ چین کے اوپر بھی ہے، لہٰذا چین جو ہے اس نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا اس مرتبہ۔ عام طور پہ وہ ایسا نہیں کرتے رہتے، مبہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، زبانی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنا پیغام دیتے رہتے ہیں۔ اس مرتبہ ان کے سفیر نے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے اور حمایت کی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ملیشیا کی طرف سے ملیشیا کے وزیر اعظم نے بھی پاکستان کی سفارتکاری کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اعتماد بہت ضروری ہے، یعنی مطلب غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں خلیجی ریاستوں میں، اسی لیے ہم نے خلیجی ریاستوں کو اعتماد میں لے لیا ہے، اور یہ کوششیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا۔ اور کوئکلی سر یہ بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بارڈرز ہیں، ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ ہم ایک طویل بارڈر شیئر کرتے ہیں، وہ ہم کس طرح سے سیکیور کریں گے، کیونکہ کوئی سازش جو ہے وہ یہاں سے اگر ہوتی ہے، اسرائیل تو کوششوں میں ہے کہ وہ سعودی عرب کو بھی انوالو کریں، خلیجی ممالک کو بھی، پاکستان کو بھی، اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے اس جنگ کا کہ اگر ایران میں ایک متبادل نظام آتا ہے تو ہمارے لیے ایران کے ساتھ معاملے طے کرنے میں بڑی غیر یقینی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ایران کا نظام پورے طریقے سے درہم بھرم ہوا ہے، تو اس کا ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے اور اٹھائے گا۔ ہندوستان نے پاکستان دشمنی کا ثبوت دیا ہے، جو جے شنکر نے ابھی بیان دیا ہماری ثالثی کردار کے اوپر ایک انتہائی گھٹیا اور یعنی مطلب اخلاق کی اقدار سے گرا ہوا ہے، اس نے بیان دیا ہے۔
उनसे उनकी बदनीयती ज़ाहिर हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि हिंदुस्तान की चूँकि ईरान के अंदर इस किस्म के स्पाइंग, सुराग रसानी और जासूसी के नेटवर्क्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं, और उन्होंने कुछ लोगों को भर्ती किया हुआ है और उनके ज़रिए जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले करवाते हैं। तो अगर नकल मकानी शुरू हुई, अभी जो है नकल मकानी शुरू नहीं हुई या मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान इस सरहद को मज़ीद वॉलेटाइल करने की कोशिश करेगा और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमले तेज़ तर कर देगा। दूसरी चीज़ जो है, इसराइल का जो मंसूबा है, उसके 2-3 मंसूबे हैं कि रेजीम चेंज हो जाती कोई, लेकिन उसके साथ उसका एक और मंसूबा ये है कि ईरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, ख़ास तौर से जो ऊपर की तरफ ये बलूचिस्तान, सीस्तान और उसके अलावा खुज़स्तान, उसमें बलूचिस्तान फिर भी जो है उसके अंदर है। आज़रबाईजान और कुर्दिस्तान। जी तो इसकी वजह से अगर ये उन्होंने जिस किस्म का तजुर्बा उन्होंने लिबिया में किया या इराक़ में किया या सीरिया में किया कि वहाँ खाना जंगी शुरू करवा दी, और जो ईरान की पेरिफेरी है उसको अगर उन्होंने छेड़ना शुरू किया, और ये उनका तजुर्बा है, ये उनका पिछले 2-3 दहाइयों का तजुर्बा है कि पूरे खत्ते को इस तरीके से जो है वो हिस्सों बखरों में बांट देते हैं, तो पाकिस्तान के लिए जो भी चैलेंजेस हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। जी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। मैं चाहूँगी कि आप भी इस पे कमेंट करें इसी सवाल के ऊपर कि चैलेंजेस हमारे लिए, मतलब वाकई वो रॉयटर्स ने लिखा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा तो कोई भी एक तनी हुई रस्सी पे नहीं चल रहा। जी तो क्या कहेंगे आप? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए जो मैं पहले रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा जो हुसैन बाकरी साहब ने जो बात की है, मुख्तसरन मैं 2 पॉइंट इसमें सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये है कि देखिए जब से जंग ये शुरू हुई है 28 फरवरी ऑनवर्ड्स, इसराइल की ये कोशिश रही है कि इसको एस्केलेट करे हॉरिजॉन्टल डोमेन के अंदर, हॉरिजॉन्टली एस्केलेट करे इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक इसके अंदर शामिल हों और उसके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका इशारा भी किया है एम्बेसडर साहब ने, वो अचीव कर सके। और इसमें जो पाकिस्तान का एक पीस मेकर का रोल है, इसको अंडरमाइन कौन करना चाहता है? इसको ऑफ कोर्स हमें पता है कौन अंडरमाइन करना चाहता है, इजराइल। एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो रोल है वो एक बड़ा अहम रोल है इस अभी वक्त। भी पाकिस्तान बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस वक्त भी। बाकरी साहब, ये बात जो भी एडमिरल साहब ने कही है बिल्कुल दुरुस्त है। क्विकली आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इम्कानात क्या है? मिनिमम के हवाले से आपने कहा एक मैक्सिमम एजेंडा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बात पे जा सकता है ईरान, उसके क्या इम्कानात है? इनडायरेक्ट मुज़ाकरात के देखें, जैसे आपके मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने भी इशारा किया, दोनों साइडों से मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स हमें नजर आ रही है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका इस जंग में पूरा कोशिश ये करेगा कि एक विन कार्ड इनको मिले, और यह विन कार्ड खार्क आइलैंड की ऑक्यूपेशन की सूरत में हो सकती है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की सूरत में। वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग से पहले खुला ही था, तो इन्होंने जंग की वजह से ही इनको बंद किया हुआ है। तो अगर ये दोबारा जंग से पहले की सिचुएशन में जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट अमेरिका वुड अचीव। लेकिन साथ में मैं ये भी कमेंट देना चाहता हूँ, देखिए मैं पेंटर नहीं हूँ, मैं पेंट नहीं कर सकता, मैं एनालाइज करता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आते हैं मैं एनालाइज करता हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसराइल की पूरी जद्दोजहद यही होगी कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में खलीज पैदा करें। या ये भी हमें देखें, मैं जब ये इस तरह की एनालिसिस लेके आता हूँ इसलिए करता हूँ कि हम इसके लिए पेश दस्ताना कोई इक़दामात करें। खामनेई साहब ने कभी भी किसी और मुल्क के नाम लिए बगैर अपने फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को अपना सबसे करीब तरीन मुल्क समझा है। इसके पीछे एक बहुत खास मकसद था, और वो भी ये था कि सबको पता चले कि पाकिस्तान ईरान के लिए कितना अजीज है। लेकिन अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वहां से होते हैं और हमारे पास टाइम के मुताबिक और जिस टाइम पे हमें करना चाहिए हम उसको नहीं रोकेंगे, तो ये खलीज बढ़ सकती है।